یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھیے جوڑے، یا ایھا الانسان سے دو جگہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ لقد سے لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور نقطہ عروج ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ جو تقابل ہے سورۃ التین کا اور سورۃ العصر کا، وہ میں آپ کو اپنی اس تحریر سے پڑھ کر اس وقت سنا رہا ہوں، بلکہ تھوڑی سی وضاحت بھی اس کی کروں گا، اس لیے کہ اس سے بہتر انداز میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ میں اپنے اس جو بھی عجز ہے اس کا میں پہلے اعتراف کر سکا ہوں، اب تو میں لکھنا بھی چاہوں تو ایسا نہیں لکھ سکتا، جیسا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص ایک کیفیت ہوتی ہے جو طاری ہو جاتی ہے۔ میرا تحریر بہت کم ہوئی ہے، جو بھی تحریریں ہوئی ہیں میں اس بات پر آج اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا، اور ایک کیف کا عالم بھی مجھ پر طاری رہا اس تحریر کو پڑھتے ہوئے۔ ایک تو شکر اس بات کا کہ الحمدللہ کہ سرے منہ فرق واقع نہیں ہوا ہے میرے فکر میں۔ یہ سن 66 کی تحریر ہے، پورے 25 برس گزر چکے، ایک کوارٹر آف اے سینچری، لیکن میرا فکر جوں کا توں وہیں ہے جہاں تھا الحمدللہ، اس لیے کہ وہ جو دینی فکر تھا وہ اس سے پہلے پختگی کو پہنچ چکا تھا، اس میں کوئی انحراف نہیں ہوا اور اس میں کہیں زوال نہیں آیا ہے۔ اور اس زوال نہ آنے کا سبب یہ میں آج خاص طور پر عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے جب سورۃ العصر پر میں آگے چل کر گفتگو کروں گا تو میں بیان کروں گا کہ بعض لوگوں کے فکر میں کس طرح زوال آیا ہے، اور زوال کب آتا ہے؟ جب انسان جس شے کو حق سمجھتا ہو اس پر عمل کرنے کی ہمت نہ پائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فکر جو ہے وہ بھی ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کو بھی زوال آتا ہے۔ کھڑا رہے آدمی اس پر، قائم رہے، اپنی سی جد و جہد کرتا رہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے، اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اپنا فکر جو ہے برقرار رہے گا، آدمی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کے فکر کے اوپر زوال اور اضمحلال طاری نہیں ہوگا۔ یہ احساس مجھے آج شدت کے ساتھ ہوا۔ اب ذرا میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ بحیثیت مجموعی اس سورہ مبارکہ پر انذار کا رنگ غالب ہے، تبشیر کا پہلو بھی اگرچہ موجود ہے لیکن خفی و ضمنی طور پر۔ اللہ سے جو ہے یہ تبشیر ہے، جو لوگ یہ 4 شرطیں پوری کر لیں ان کے لیے بشارت ہے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ اس خسران عمومی سے نجات پا جائیں گے، مستثنیٰ ہوں گے۔ اب اس پر جو چند میں نے نکات نوٹ کیے ہیں، اولاً اس کی ابتدا انتہائی چونکانے والی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر کے الفاظ صرف اپنے مفہوم کے اعتبار ہی سے خواب غفلت سے بیدار کر دینے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حتیٰ کہ ان کے صوتی اثرات تک میں جھنجھوڑنے اور چونکا دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ثانیاً یہ ہے نقطہ اصل، یہاں ان الانسان لفی خسر بطور قاعدہ کلیہ کے بیان ہوا ہے، اور الا الذین آمنوا الآیہ میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے، گویا انسان کا خسران ایک عالمگیر حقیقت ہے اور فلاح و کامیابی محض ایک استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مستثنیٰ اور خوشبخت لوگوں میں شامل کرے، لیکن یہ کہ یہ ہے استثنائی کیفیت بحیثیت مجموعی ان الانسان لفی خسر۔ الف لام یہاں پر لام جنس ہے، جنس انسان، پوری نوع انسانی خسارے میں ہے۔ اب یہاں سے تقابل شروع ہو رہا ہے، اگرچہ بعین ہی یہی صورتحال سورۃ التین میں بھی پیش فرمائی گئی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین میں نوع انسانی کی مجموعی اور عمومی حالت بیان کی گئی، اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں مستثنی افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ایک اعتبار سے تو مضمون کے اندر جو ہے مشابہت ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن ان کے اسالیب اتنے مختلف ہیں کہ سورۃ التین میں تبشیر اور بشارت کا رنگ غالب آ گیا، اور سورۃ العصر میں انذار، تہدید، ترہیب، اس کا رنگ غالب آ گیا۔ لیکن وہاں یعنی سورۃ التین میں 2 چیزوں نے انذار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے پہلو کو غالب کر دیا، بیم و رجا۔
بیم نا امیدی، مایوسی، رجا، امید. تبشیر انذار، انذار پر تبشیر اور بیم پر رجا کے رنگ کو غالب کر دیا ہے. سورۃ التین میں کون سی دو چیزیں؟ ایک ثم رددناہ اسفل سافلین سے متصلا قبل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تشفی نے. وہاں تو اصل بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کو ہم نے بڑی شے بنایا ہے، بڑی اعلیٰ ساخت پر بنایا ہے، اس میں تسلی ہے، ری ایشورنس ہے ہمارے لیے، جبکہ یہاں سورۃ العصر میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. دوسری اور اہم تر بات یہ کہ وہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ایک مثبت بیان ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، غیر منقطع، ہمیشہ دائم و قائم رہنے والا اجر. جبکہ یہاں اجر وغیرہ کا تذکرہ ہی نہیں، یہاں تو یہ کہ خسارے سے نجات پا جاؤ گے بس. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیے حقیقت کلی تو وہی ہوگی جو ان دونوں صورتوں کے اندر جو شکل آئی ہے ان کو جمع کر دیں گے. اس وقت ہم تقابل کر رہے ہیں سورۃ التین کا سورۃ العصر سے. وہاں ایک پازیٹیو ری ایشورنس ہے ہیومینٹی کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سورۃ العصر میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں. وہاں پھر اجر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہاں بات ختم ہو رہی ہے صرف اس پر کہ خسران عمومی سے نجات اور استثناء پا جاؤ گے، مستثنیٰ ہو جاؤ گے اگر یہ چار شرطیں پوری کر دو. سورۃ العصر میں نہ صرف یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی قسم کی کوئی تسلی و تشفی موجود نہیں ہے، بلکہ اجر غیر ممنون کے مثبت وعدے کی بجائے صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر بات ختم ہو گئی ہے. سورۃ التین کے مقابلے میں سورۃ العصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کہ سورۃ التین میں گراوٹ سے استثناء کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لوازم میں سے صرف عمل صالح کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، وہاں سورۃ العصر میں خسران سے بچاؤ کو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کٹھن اور ثقیل لوازم یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے بھی مشروط کر دیا گیا. یہاں شرطیں بھی چار ہیں، وہاں دو ہیں. اگرچہ ایک اگر گٹھلی ہے آم کی اور وہ صحت مند ہے، صحیح ہے، تو اس میں پورا آم کا درخت موجود ہے. قرآن مجید میں وہ مقامات میں بھی ہیں جن کے صرف ایمان کے اوپر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ جو مرتبہ ولایت ہے اس کے تذکرے میں صرف ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بھی ایمان باللہ. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، اور کوئی بات ہی نہیں. لیکن اکثر و بیشتر ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ان دو چیزوں کو لازم و ملزوم کے درجے میں بیان کیا گیا. لیکن سورۃ العصر کا معاملہ یہ ہے کہ عمل صالح کے جو زیادہ کٹھن مراحل ہیں، جو مضمر تو ہیں اس میں، لیکن یہ کہ اس میں سے ان کو نکال کر واضح کر کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور پھر میں امام راضی کے اس جملے کی طرف توجہ منعطف کراؤں گا، ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء. بلکہ ان کا جو پورا جملہ ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. مجھے صرف اتنا ہی یاد رہا تھا کہ ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الامور، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وانه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك يلزمه في غيره امور منها الدعاء الى الدين والنصيحة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مکلف جو انسان ہے، ہم مکلف ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وی آر ریسپانسبل، وی آر اکاؤنٹیبل. اللہ کے ہاں ہماری جواب دہی ہوگی، ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم مکلف ہیں. ہر مکلف کے لیے جہاں وہ چیزیں لازم ہیں کہ جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے یعنی ایمان اور عمل صالح، وہیں اس کے لیے وہ چیزیں بھی لازم ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے. دین کی طرف دعوت دینا، الدعاء الی الدین والنصیحہ، اور نصیحت اور تلقین خیر کی، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. یہ بھی انسان کے لیے لازم ہے، اس کی نجات کے لیے شرائط ہے، جو چار شرطیں لازم ہیں ان میں شامل ہیں. اس سے آگے چلیے. حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورۃ التین اور سورۃ العصر کے مابین کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کرنے میں ممد ہے
پہاڑی کے بعض میں جناب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے یہ تو میں نے بارہ آپ سے عرض کیا ہے کہ میرے علم کی حد تک محدود علم ہے، مطالعہ محدود ہے، میرے مطالعے میں، میرے علم میں حضرت مسیح کا جو وعظ، پہاڑی کا وعظ، سرمن آف دی ماؤنٹ جو انجیل میں ہے، متی کی انجیل میں، اس سے زیادہ مؤثر وعظ میرے علم میں نہیں ہے۔ کلائمیکس ہے وعظ کا، اس وعظ ہی کی ایک کوٹیشن یہ ہے، تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بھی بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں اگر بحثیت مجموعی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ نوع انسانی کا ایک مجموعی ہم مشاہدہ کر سکیں، عظیم اکثریت کدھر جا رہی ہے؟ کشادہ راہیں کس کی ہیں؟ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں۔ یہ راہیں کون سی کشادہ ہیں؟ مادیت کی راہیں کشادہ ہیں، حرام خوریوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرح کی جو ہے بے حیائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ راستے تو کھلے ہوئے یہ ہیں، چلنے والے تو زیادہ اس پر ہیں۔ وہ تو کوئی آپ کو شاذ ملے گا جو حق پر قائم ہو، کوئی شاذ ہوگا کہ جو حلال پر اکتفا کر رہا ہو، وہ تو آپ کو بہت کم ملیں گے۔ اب اگر آدمی یہ طے کرے کہ جو راستہ زیادہ بارعنق ہو، جس پر چلنے والے بہت ہوں، آوان و انصار ہوں، قدم قدم کے اوپر جو ہے استراحت کے لیے جگہ بنی ہوئی ہو، اگر اس پر چلنا ہے تو وہ تو پھر بالآخر ہلاکت کو لے جائے گا۔ اگر تمہیں چاہنا ہے اس ابدی فلاح اور فوز کی انجام کی طرف، تو تمہیں وہ راستہ چننا ہوگا جس پر چلنے والا کوئی ملے گا، کوئی ہمدرد و غمگسار نہیں ملے گا، کوئی شاید بہت غنیمت ہوگا اگر کوئی ساتھی اور ہم سفر مل جائے، بہت شاذ۔ بالکل یہی مضمون نہیں ہے جو حضور نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، اجنبی تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا، کوئی اس کا ساتھی نہ تھا، کوئی اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو اب جو طاقتور ہے اس کے تو سبھی دوست ہیں، اب سبھی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، فوج در فوج بھی داخل ہو گئے ہیں دین کے اندر، ایمان میں۔ لیکن یہ کہ عنقریب وہ وقت آئے گا کہ اسلام پھر وہی اجنبی ہو کر رہ جائے گا، وہ پھر غریب ہوگا، اس کے ہمدرد و غمگسار کوئی رہ جائے گا۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو تہنیت مبارکباد ہے ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے ساتھ خود بھی غریب ہو جائیں۔ اجنبی ہو جانا اپنے ماحول میں گوارا کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ ذرا جملے دوبارہ سنیے، تنگ دروازے سے داخل ہو، ہمت پیدا کرو اپنے اندر، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس پر چلنے والے اور اس پر داخل ہونے والے بھی بہت سے، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہوا ہے، بڑی گھاٹی ہے۔ قرآن مجید میں جو ہم نے پڑھا تھا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بڑی وہ گھاٹی جو ہے آسان نہیں ہے، اس کو عبور کرنا بہت مشکل گھاٹی ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، نہ عبور کر سکا گھاٹی کو، وہ راستہ سکڑا ہوا ہے، تنگ ہے، جو زندگی کو پہنچاتا ہے۔ یہ زندگی کون سی ہے؟ وہ جو فرمایا گیا سورہ انفال میں لِمَا يُحْيِيكُمْ، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اس شے کی طرف جو تمہیں حیات جاودانی عطا فرمانے والی ہے، جنت کی زندگی، ابدی زندگی، وہ زندگی کو پہنچانے والا راستہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ہے، تنگ ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اب ان دونوں کو علیحدہ ذہن میں رکھیے۔ اب جو میری عبارت ہے میں وہ اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اگرچہ سورۃ التین اور سورۃ العصر دونوں میں حضرت مسیح کے بیان کردہ دونوں راستوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن سورۃ العصر کی روشنی کا اصل ارتکاز اس چوڑی اور کشادہ شاہراہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم ہجوم غول در غول صرف بطن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جبلی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات کے سہارے اور زیادہ تر بھیڑ چال کے انداز میں رواں دواں ہے، اور لحظہ بلحظہ اب ابدی خسران کے دردناک انجام سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی راستے تو دونوں ہیں دنیا میں موجود، چلنے والے ہیں، ایک تنگ راستہ ہے، کم چلنے والے ہیں، ایک کشادہ راستہ ہے، اس پر چلنے والے بہت ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔
لیکن سورۃ العصر نے جیسے کہ ٹارچ جو ہے فوکس کر دیتی ہے لائٹ، اصل میں اس کو ارتقا والعصر ان الانسان لفی خسر، در حقیقت سورۃ العصر کا ارتکاز جو ہے نور کا وہ اس راستے پر ہے، فوکس کیا اس پر جس پر یہ انسانوں کی عظیم اکثریت رواں دواں ہے، بطن و فرج، یعنی جو ہمارے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور شہوت کا جذبہ ہے، باقی جذبات سب انہی کے تابع ہیں۔ بنیادی اینیمل انسٹنکٹس یہی دو ہیں، بقائے ذات کے لیے انسان کھاتا ہے، خوراک اور غذا، پانی، اور بقائے نسل کے لیے اس میں شہوت کا مادہ ہے۔ بطن اور فرج کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کچھ فرسودہ روایات ہیں آباء و اجداد کی، کچھ یہ بھیڑ چالے جب سب چل رہے ہیں تو تم بھی چلو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس انداز میں انسانیت کی ایک عظیم اکثریت رواں دواں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور جیسے جیسا وقت گزر رہا ہے وہ اس لفی خسر کے انجام سے قریب تر، نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس سورۃ التین کا نور بنیادی طور پر اس دوسری راہ پر مرتکز ہے جو اگرچہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں، لیکن بالآخر وہ فراخی اور ابدی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہیں وہ لوگ جو گویا کہ انسان کی اعلیٰ سرشت اور اعلیٰ خلقت کا ثبوت ہے، لیکن یہ تھوڑے لوگ، سورۃ التین نے فوکس کیا ادھر، سورۃ العصر نے ادھر کیا۔ اس کے بعد سنیے، پتہ نہیں آپ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ، اس لیے کہ پڑھ کر سنانا جو ہے وہ ہمارے اس درس کا کوئی معمول تو نہیں ہے، لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا، آج اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں کہ شاید ان مضامین کو میں اس وقت اگر بیان کرنے کی کوشش کرتا بغیر اس عبارت کی مدد کے تو نہ کر سکتا۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، ایک حساس اور باشعور انسان، اللہ کرے کہ ہم سب ان میں ہو جائیں، شامل ہو جائیں، حساس اور باشعور، ایک وہ ہیں جو بطن و فرج کے تقاضوں کے تحت چل رہے ہیں، بھیڑ چال، جیسے ماحول کا رخ ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ باقی یہ کہ حس بھی کند، شعور کو بھی تالے لگے ہوئے، انسان نہیں حیوان۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس کے برعکس ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو، جب سورۃ العصر کی روشنی میں نوع انسانی کی عظیم اکثریت کی مایوس کن حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازماً اس پر مایوسی اور نا امیدی طاری ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ التین میں۔ اصل میں سورۃ التین علاج ہے انسان کے اس احساس کا کہ انسان سوائے گندگی کی پوٹ کے کچھ ہے ہی نہیں، اور جدید سائیکالوجی نے اس کو اس طریقے سے مدلل اور مبرہن کر دیا ہے کہ انسان کے موٹیوز ہیں ہی صرف بڑے الٹیریئر موٹیوز، بڑے گھٹیا انسٹنکٹس ہیں جن کے تحت ہر انسان صرف وہ ملمہ کر دیتا ہے، اوپر الفاظ کا جامہ پہنا دیتا ہے، بڑے حسین ارادے اور عزائم ریشنلائز کر دیتا ہے، ورنہ حقیقت میں انسان کے انسٹنکٹس تو وہی ہیں، بیسک انسٹنکٹس۔ ارج ٹو ڈومینیٹ، کمپلیکسز کا شکار ہے، کہیں سپیریورٹی کمپلیکس ہے، کہیں انفیورٹی کمپلیکس ہے، کمپلیکسز ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اپنی شخصیت کی پروجیکشن ہے جو ہر انسان کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے، کوئی کسی انداز میں کر رہا ہے، خیر کا کوئی وجود نہیں ہے انسان میں۔ تو انسان کی فطرت اور سرشتی سے بدگمان ہو جائے، اس ذہنی اور نفسیاتی تاریکی کے عالم میں سورۃ التین امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں صراط مستقیم پر گامزن چند نفوس قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فطرت و سرشت کی شرافت و کرامت کی شہادت سے یاس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں امید اور خود اپنے آپ پر ایک گونا اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آخر محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، آخر موسیٰ بھی انسان تھے، عیسیٰ بھی انسان تھے، نوح بھی انسان تھے، ان کی عظیمت دیکھو 950 برس صبر اور استقامت کی انتہا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ مایوسی، نا امیدی، بد دلی، انسان کی سرشت سے مایوس ہو جانا، انسان میں کچھ خیر ہے ہی نہیں، یہ گندگی کی پوٹ ہے، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں،
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ثبوت چاہیے تو ذرا سوچو ہمارے بندے نوح کے بارے میں، ذرا کبھی تصور کرو ہمارے بندے عیسیٰ کا، ذرا چشم تصور سے دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو جو کوہ طور پر ہم سے ہم کلام ہوتا رہا، اور کبھی تصور کرو محمد الرسول اللہ کا، نو انسانیت کی معراج، خیر البشر، آخر بشر تھے، خیر البشر لیکن تھے بشر. انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. تو عالم بشریت کے بارے میں جو ایک مایوسی ہے اس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر کی عالمگیر حقیقت پر والعصر کے ذریعے سے شہادت بھی آفاق گیر پیش کی گئی. پورا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر پر گواہی، والعصر زمانہ، پورا زمانہ، تیزی سے گزرنے والا زمانہ. آفاق گیر شہادت اس لیے کہ حقیقت ایسی ہے کہ تمام انسان خسارے میں. جمع غفیر انسانوں کا در حقیقت بربادی کی طرف جا رہا ہے. اکثریت نوع انسان کی، جیسے کہ فرمایا گیا ان تطع اکثر من فی الارض لیضلوک عن سبیل اللہ. اکثریت تو ادھر جاتی ہے، ہر دور میں گئی. وہ بھی ایک چھوٹا سا دور جو ہے آپ لے لیں گے، دور صحابہ، دور خلافت راشدہ، وہ بھی تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں وہ جو نفوس قدسیاں ہیں ان کی روشنی تھی. پوری دنیا کے اعتبار سے غوریت اس وقت کیا تھا، غور کیجئے تو تاریکی ہی تاریکی تھی. نوع انسانی کو اگر بحثیت مجموعی لیں گے، اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے، یعنی ان الانسان لفی خسر، جتنی جلی حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے. والعصر. لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی خفی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ ان چند نفوس قدسیہ کو پیش کیا جا سکا جو کبھی تین و زیتون کے جھنڈوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے، حضرت نوح اور حضرت عیسیٰ. یا طور سینین کی بلندیوں پر رب الارباب سے ہم کلام پائے گئے، یا البلد الامین میں انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے علیہم الصلوات والسلام. وہ شخصیتیں ہیں، بس وہی دلیل میں پیش کی جا سکتی ہیں. جبکہ نوع انسانی کا خسران یہ عالمگیر حقیقت ہے، اس پر تو پورا زمانہ گواہ ہے، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان دونوں صورتوں کے مابین ایک تقابل کے اعتبار سے دیکھیے، یہ ہے مشابہت والی بات. وہاں فرمایا گیا ثم رددناہ اسفل سافلین. اب انسان بحیثیت مجموعی نچوں میں بہت نیچے گیا ہوا ہے. اوپر چڑھنے کے لیے، اور میں نے اس وقت بھی وہ مصرع یاد آیا تھا مجھے جواب شکوہ کا کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں. یہ پستی کا مکین ہے انسان، بڑی پستی کے اندر ہے. اس اعتبار سے جدید سائیکالوجسٹ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے. انسانوں کی اکثریت کے اعتبار سے ان کا مشاہدہ صحیح ہے، نتیجہ جو نکالا ہے وہ غلط ہے. اس کو کل بنا لیا ہے انہوں نے. اکثریت بھی کل کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان کی اصل سرشت، اصل فطرت اس کو دیکھنا ہو تو ان صالحین کو دیکھو. انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ اپنے اس بات پر ایک ثبوت ہے، مبرہن، ایک برہان ہے قاطع کہ انسان کی سرشت بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے. لیکن یہ کہ ایک مشابہت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھی فرمایا گیا پستی میں ہو تم سب اس وقت، چڑھائی چڑھنی پڑے گی، ایمان، عمل صالح، چڑھائی چڑھو گے تو اس پستی سے بلند آؤ گے. وہ مقام پوٹینشل تو تمہارا ہے، دیا گیا تمہیں وہ مقام. مسجود ملائک تم بنائے گئے، بلند ترین مقام سے تمہیں نوازا گیا، لیکن گرا دیے گئے ہو نیچے. اس عالم خلق میں آ کر تم جس اپنے عالم بشریت اور جو حیوانی تقاضوں کے چنگل میں ہو تو بڑا بھاری بوجھ پڑا ہوا تمہارے. جیسے کہ کسی پرندے کے آپ پاؤں کے اندر کو بھاری جو ہے وہ پتھر باندھ دیں، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا اڑنا کتنا مشکل ہوگا، وہ پھٹ پھڑائے گا، لیکن یہ کہ وزن اتنا ہو گیا کہ نہیں اٹھ پا رہا. یہ انسان کی حیثیت ہے. اس بلندی سے اٹھنے کے لیے بڑی محنت، بڑی مشقت کرنی پڑے گی. وہ محنت اور مشقت ہے، ایک فکری اور نظری محنت ہے جو ایمان تک پہنچائے گی، اور ایک پھر عملی محنت ہے، عمل صالح. بالکل یہی بات سورۃ العصر میں ہے، ان الانسان لفی خسر. یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جملہ اسمیہ کا، اور اگر اس کو کہا جاتا انسان ہوگا خسارے میں، کہیں مستقبل کا فعل آ جاتا تو وہ بات اور ہوتی. یہاں تو یہ کہ ہم ہیں خسارے میں اس وقت.
ہم پستی کے مکین ہیں اس وقت، ہم پڑے ہوئے ہیں نیچے، ہم ہیں خسارے میں۔ اس خسارے سے اٹھنے کے لیے بڑے بھاری پتھر ہیں جن کو اٹھانا ہوگا، بڑی بھاری مشقتیں جو کرنی ہوگی، اور وہ مشقتیں بھی سورۃ العصر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف ایمان اور عمل صالح نہیں، عمل صالح کے جو اور ثقیل تر اور مشکل تر مراحل ہیں اگرچہ اسی کے مضمرات، انہیں بھی نمایاں کر دیا گیا۔ تم ہو اس وقت خسارے میں، یوں سمجھیے کہ میں اور آپ اس کو یوں پڑھیں، میں اس وقت خسارے میں ہوں، یہ نہیں کہ ہوں گا آخرت میں جا کر، ہوں اس وقت خسارے میں۔ ان الانسان لفی خسر، ہے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، ایمان کی چڑھائی ہے، عمل صالح کی چڑھائی ہے، تواصی بالحق کی چڑھائی ہے، تواصی بالصبر کی چڑھائی ہے۔ اب آج میں صرف ایک نقطے کا اور اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ ہے کہ جو میری اس تقریر میں جو میں نے ایچیسن کالج میں کی تھی، اور زیادہ تر وہی کتابچے کی شکل میں عام ہو رہا ہے، اس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اور اس میں بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ سن 73 کی میری وہ تقریر جو بعد میں تحریر کی شکل میں آ گئی، چونکہ میں نے ہی اسے مرتب کیا، وہ اگرچہ ٹیپ سے اتاری ہوئی تقریر تھی، لیکن پھر ان جو ٹیپ سے اتری ہوئی تقریر پھر میں نے اسے مرتب کیا، سن نو خود کیا، تو وہ میری تحریر بھی ہے۔ اس میں جو اصل بات میں نے لکھ دی ہے شروع میں سمجھتا ہوں حاصل کلام وہی ہے، اور آج بھی میں سن 73 یا 18 برس کے بعد میں اس کی صداقت پر اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جتنا کہ اس وقت رکھتا تھا، بلکہ میرا یقین بڑھ گیا۔ اگرچہ اس پر کچھ حلقوں کی طرف سے قیل و قال ہوئی ہے، کچھ علماء نے اعتراض کیے ہیں، کچھ ایمان اور عمل کے تعلق کے حوالے سے بحثیں ہوئی ہیں، مختلف قسم کے اعتراضات اس پر ہوئے ہیں، لیکن میں ان اعتراضات کا جواب ایک تو اس سال جو محاضرات قرآنی میں نے ایمان کے موضوع پر لیکچرز دیے ان میں تفصیل سے دے چکا ہوں۔ اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو حقیقت میں نے بیان کی ہے اپنے اس کتابچے میں، اس تقریر کم تحریر جو ہے، یا تقریر ٹرنڈ تحریر، اس کے اندر جو میں بیان کر چکا ہوں، اس پہ میری حقانیت اور صداقت پر میرا یقین اس وقت سے کہیں زیادہ ہے جتنا کہ سن 73 میں تھا۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک نکتہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے، قرآن حکیم کی ان صورتوں کے الفاظ کو اگر ہم منطقی اور فقہی بحثوں کے اندر ڈال دیں، تاثیر ساری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا ربع قرآن کے برابر ہے، یہاں تک آپ کو قول مل گیا کہ نصف قرآن کے برابر۔ کیوں؟ اس کا ایک تاثر قائم ہوتا ہے قلب پر۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اب آپ اس میں منطقی بحثوں میں پڑ جائیں، لغوی بحثوں میں پڑ جائیں، اس کے اشکالات پر گفتگو کریں تو وہ علم کا تو ایک خزانہ ہو جائے گا، معلومات کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا، تاثیر ختم ہو جائے گا۔ تاثیر تو یہ کہ بھئی انہی الفاظ کو حرز جان بنا لو، جس کو میں بہت مرتبہ پہلے عرض کرتا رہا ہوں، مولانا احمد علی لاہوری کے حوالے سے، وہ کہا کرتے تھے اسے پکاؤ، جاؤ یہ آیت جو ہے اب اسے پکاؤ، یعنی اسے بار بار دہراؤ، اس پر غور کرو، مراقبہ کرو، اس کو لکھ لو، اپنے لوح قلب پر نقش ہو جائے گی۔ وہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آیت اگر قلب کے اوپر نقش ہو گئی تو ہماری کیفیت بدل جائے گی، اور بحثوں میں پڑ گئے تو پھر وہ لغوی بحثیں، اور پھر ایمان اور عمل کا تعلق، اور نجات جو ہے وہ صرف ایمان سے ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، اور اس میں خوارج نے کیا کہا اور معتزلہ، یہ سب چیزیں جو ہوں گی، تاثیر ختم۔ اسی طرح سورۃ التکاثر کو میں کے بارے میں بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ آپ کو، حضور نے اسے 1000 آیات کے مساوی قرار دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اصل حقیقت منکشف ہو جائے گی، جان لو گے اصل حقیقت کو، کاش کہ اس وقت جان لو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ علم یقین کی کوئی کیفیت تمہیں اس وقت حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، ورنہ لترون الجحیم، آخر اس جحیم کو دیکھنا تو ہے، لازماً دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، ثم لترونها عین الیقین، آنکھوں سے دیکھو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں۔
یہ اگر نقش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کردار بدل جائے گا، قسمت بدل جائے گی۔ لیکن اگر جیسا کہ میں نے بھی آج بحثیں کی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اب وہ ایک علمی بحث ہے، وہ ایک معرفت کی بحث ہے، وہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، تاثیر ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں نہ ان فقہی جو مباحث ہیں ان کی نفی کر رہا ہوں، اپنی جگہ پر ان کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے فلسفیانہ مباحث ان کی بھی نفی نہیں ہے، اپنی جگہ ان کی بھی قدر و قیمت اور اہمیت ہے، لیکن تاثیر جو ہوتی ہے وہ تو قرآن کے الفاظ وہ گویا کہ قلب کے اوپر نقش ہو جائے۔ اس اعتبار سے نقطہ عروج اور کلائمیکس قرآن کا سورۃ العصر ہے، سب سے چھوٹی سورت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کلامی بحثیں ایک طرف رکھ دیجئے، لغت کی بحث علیحدہ رکھ دیجئے۔ میں نے اس میں بیان بھی کیا ہے کہ اتنی سہل زبان استعمال ہوئی ہے، سہل ممتنع اس کو میں نے قرار دیا ہے، آسان ترین زبان، کوئی اس میں خاص بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آپ تصور کیجئے جس شخص کے دل میں بھی رائی برابر بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رائی پہ دانے کے برابر بھی، اگر یہ اس کو احساس ہے اور یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اب اس کا جو اثر ہوگا اس کے قلب پر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے تجزیہ کیا اپنے اس کتابچے میں، آیتیں 3 ہیں، جملہ ایک ہے، والعصر ایک آیت، لیکن یہ تو قسم ہے۔ قسم جو ہے جب تک مقسم علیہ کے ساتھ نہ جڑے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، تو بات تو مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح الا الذین آمنوا وعملوا، یہ تو استثناء ہے، استثناء جب تک جڑے نہ مستثنیٰ منہ سے، کس چیز سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے، بے معنی کلام ہو جائے گا۔ معلوم تو ہو کہ قاعدہ کلیہ کون سا ہے جس سے استثناء کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے، مرکزی آیت اس کی جو ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی جو مرکز ہے اس کا عمود، وہ کیا ہے، ان الانسان لفی خسر۔ یہ خود اپنی جگہ پر مکمل جملہ، پھر اسی کے ساتھ جڑے گا والعصر، تو معنی پیدا ہوں گے والعصر میں، اسی کے ساتھ جڑے گا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ جملہ اور وہ آیت جو ہے وہ بامانی ہوگی۔ گویا کہ آیتیں 3 جملہ ایک، اور میں نے اس میں یہی لکھا، کاش کہ اسے لوگ کھلے دل سے پڑھیں، وہ اپنی کلامی اور فقہی بحثوں سے کوئی ذرا ایک طرف رکھتے ہوئے پڑھیں، اس کی جو تاثیر ہے اس کو سمجھیں۔ اگر اس جملے کا کسی درجے میں بھی کسی شخص کو، پہلے اس کا پری ریکویزٹ ہے، کسی درجے میں بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو اب جو کیفیت اس کی ہوگی، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تمام انسان کے سارے میں، سوائے ان کے جو 4 شرطیں پوری کریں، وہ جذبہ عمل بیدار ہوگا، ذمہ داری کا احساس پروان چڑھے گا، انسان کم سے کم اپنی حد تک، اپنی امکانی حد تک، اپنی وسعت کی حد تک 4 شرطوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ارادہ کرے گا، عزم کرے گا، کمر ہمت کسے گا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو اس طرح کی کلامی بحثوں میں اور فقہی بحثوں میں ڈال دیں گے تو اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس کی جو تاثیر میں نے 4 درجوں میں بیان کی اس کتابچے میں، اب صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں اور پھر آج کا درس اس پر ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات، اس کے لیے بھی سوچا ہے کہ میں اگر اپنی اس تحریر کی پہلی بات یہ کہ اس میں ایک معیار آیا ہے کامیابی اور ناکامی کا، یقین ہو جائے کامیابی ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر سے ہے، کامیابی دولت سے نہیں ہے، کامیابی دنیاوی اقتدار کا نام نہیں ہے، کامیابی دنیا میں شہرت پا جانے کا نام نہیں ہے۔ شہرت، وجاہت، دولت، سلطنت، حکومت، عزت، وقار، کوئی شے کامیابی کی دلیل نہیں۔ کامیابی کی دلیل ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو چاہے قارون کی سی دولت ہو، فرعون کی سی حکومت ہو، انسان ناکام، لفی خسر۔ اور کچھ نہیں ہے دنیا میں، مال و اسباب نہیں، کچھ نہیں، دولت نہیں، عزت نہیں، دنیاوی اعتبار سے وقار نہیں، وجاہت نہیں، لیکن یہ 4 چیزیں انسان کامیاب۔ لیکن یہ کہ اس پر دل کا ٹھک جانا مطلوب ہے۔ ہمارے اعصاب جو ہیں وہ اثر لیتے ہیں،
کو بڑا سا محل دیکھا، کوٹھی بہت اعلیٰ، انسان کا ایک تاثر ہوتا ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں۔ بڑی سی لمبی سی کار جو ہے زناٹے کے ساتھ آپ کے برابر سے گزری ہے، نئے ماڈل کی۔ ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر جو ہے وہ ایک جنبش پیدا ہوتی ہے، لرزش پیدا ہوتی ہے۔ وہی جو کہ قارون جب اپنی دولت لے کر نکلا تھا تو پوری قوم نے کہا تھا ذو حظ عظیم، کتنے نصیب والا ہے یہ قارون۔ وہ تو جب دھسا ہے ان کی نگاہوں کے سامنے تب ان کا کہ ہائے ہماری شامت کہ ہم قارون جیسا بننے کا خیال کر رہے تھے، اللہ نے ہمیں بچایا۔ لیکن یہ کہ یہ تو بعد میں جب وہ سامنے آ گیا منظر تب معلوم ہوا نا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اصل تو یہی تھا۔ تو یہ یقین کہ اصل کامیابی کا دار و مدار ان چار چیزوں پر ہے، دولت، وجاہت، اقتدار، سلطنت، ان چیزوں پر نہیں، اس کا یقین قائم ہو جانا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اس کا مطلوب ہے۔ اس میں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں، حتیٰ کہ سیاسی قوت ہو یا معاشرتی حیثیت، مال و دولت کی فراوانی ہو یا اسباب و وسائل کی ارزانی، اونچی اونچی ملازمتیں ہوں یا مستحکم کاروبار، لمبی اور چمکیلی کاریں ہوں یا وسیع و خوشنما محلات، یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہوں تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقدمات معلوم ہوں۔ یہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہو جائے، یہ سب سراب ہے، دھوکہ ہے، کچھ نہیں، یہ کیفیت، یہ حال بن جائے انسان کا، اور یہ کہ یہ تو اصل میں مقدمات ہیں عذاب کے، بربادی اور تباہی، ان الانسان لفی خسر۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اور یہ چیزیں ہوں تو چاہے دنیاوی کوئی شے نہ ہو انسان کامیاب۔ اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض فقیر منش فقراء جو صحابہ میں سے تھے ان کے لیے کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے، کہیں کسی کی سفارش کریں تو کوئی ان کی بات نہ سنے، کسی محفل میں بار نہ پا سکیں، انہیں ویلکم ہی نہ کہا جائے، لیکن ان کا رتبہ اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے اب دو انتہائی، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے دنیا میں کچھ بھی نہیں، نہ عزت، نہ وجاہت، نہ دولت، نہ ثروت، نہ خدم، نہ حشم، کچھ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا رتبہ وہ ہے۔ اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو وہ فرعون کی بادشاہی ہو، نمرود کی حکومت ہو، قارون کا خزانہ ہو، یہ صرف سراب ہی نہیں، یہ تو عذاب ہے، یہ سانپ اور بچھو ہے۔ یہ سانپ اور بچھوؤں سے مجھے یاد آیا حضرت ابو ذر کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان نے انہیں مدینے سے باہر جانے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے کہ ایک معاملے میں ان کی شدت جو تھی اس کی وجہ سے کافی ایک ہنگامہ اور فتنہ پیدا ہو رہا تھا، ان کی ایک شدت تھی اور وہ ان کی ایک غلطی تھی، اجتہادی غلطی کہیے، اس کی وجہ سے وہ مدینے سے باہر ان کو حکم دے دیا تھا حضرت عثمان نے۔ وہ کہیں ویرانے میں تھے، ایک کٹیا تھی، ایک وفادار بیوی ساتھ تھی، تو وہ کچھ وہ کوئی برتن، کوئی تھوڑے ایک دو برتن ہوں گے، کوئی چمٹا، کوئی توا، بس یہ کچھ سامان تھا۔ جب انتقال کا وقت آیا ہے تو فرمانے لگے اپنی بیوی سے، میرے دوست، وہ خلیل کہتے تھے حضور کو، اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے مجھے یہ وصیت کی تھی۔ یہاں بھی فرمایا کہ میرے خلیل نے مجھے بتایا تھا اور مجھے وارن کیا تھا کہ تمہارے گرد سونے اور وہ چاندی کے، وہ تمہارے گرد سانپ اور بچھو تم جمع کر لو گے اسباب و سامان دنیاوی کی شکل میں۔ آج میں بھی اسی حال میں ہوں کہ میں اپنے گرد سانپ اور بچھو دیکھ رہا ہوں۔ وہ بیچاری وفادار جو اس حالت میں بھی ساتھ دے رہی تھی، کس قدر اس نے مجاہدہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کون سے سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہاں تو کچھ بھی نہیں، ایک کٹیا کے اندر دیکھو یہ توا اور یہ چمٹا اور یہ اور یہ وہ یہ برتن، یہی تو ہے سانپ اور بچھو۔ بہرحال وہ تو ان کے احساس کی شدت تھی، وہ تو انتہا تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک یہ چیزیں ہمیں سانپ اور بچھو نظر نہ آنے لگیں، اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہے تو محسوس یہ ہو کہ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہیں، یہ اژدہا ہیں، جس کو قرآن یہ کہتا ہے ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کے سوا نہیں، آگ کے انگارے ہیں جو کھا رہے ہیں، حرام خوری جو کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرغن غذائیں اور کئی کورسز کے ڈنرز لے رہے ہیں، وہ حقیقت میں تو آگ ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر انگارے بھر رہے ہیں۔
یہ اگر انسان کا حال ہو جائے تبھی اس کی روش بدلے گی۔ دوسری بات، اس جملے کو ایک کو اگر سامنے رکھیں، دوسری بات یہ جس کا نتیجہ میں نے نکالا، اس میں کامیابی کے کم از کم لوازم کا بیان ہے، اس لیے کہ وہ بات نہیں ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، یہاں تو إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ شرطیں پوری کرو گے۔ اسی لیے میں نے ایچسن کالج والی اپنی تقریر میں پاس مارکس، پاس پرسنٹیج کا لفظ استعمال کیا۔ 33% مضمون اگر نمبر ملیں گے تو پاس ہوگے ورنہ فیل۔ یہ چاروں شرطیں پوری کرو گے تو پاس ہوگے ورنہ فیل۔ یہ اس جملے کی کنسٹرکشن یہی ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے، اس کا لا محالہ حاصل یہی ہے۔ اس پر جو بحث ایک صاحب نے کی ہے اس کا میں انشاءاللہ اگلے درس میں جواب دوں گا، اس کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 3 یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازم ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے، یہاں کچھ زیب داستان کے ساتھ کے لیے نہیں بڑھایا گیا ہے۔ کہیں کہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا ماہیہ میں ہے بڑھ گئی، لیکن یہ کہ ایک عام قاعدہ ہے عربی زبان کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید ہی میں ہوا ہو کہ ایک قوافی اور فواصل کی رعایت سے کوئی ایک حرف جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا، ہیا کو ہیا بنا دیا گیا، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہاں کوئی لفظ جو ہے اضافی نہیں، ہر شے اپنی جگہ حق ہے۔ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ یہ تو در حقیقت غالب نے تو کہا تو تعلی ہے، حقیقت تو قرآن مجید پر یہ ہے، منطبق ہوگی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 4 چیزوں کے بغیر نجات نہیں، تو آپ اس سے کم کے اوپر نجات کی امید کیسے دلائیں گے لوگوں کو؟ باقی تفصیلی بحثیں جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر، وہ میں بھی اگر کچھ سوچوں گا ابھی کہ ان میں سے کتنی کچھ میں اس وقت اس درس کے سلسلے میں بیان کروں، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس سال جو محاضرات قرآنی کے ضمن میں جو حقیقت ایمان پر میں نے لیکچرز دیے، لیکن یہ کہ 4 چند چیزیں میں اگلے ہفتے کو بیان کروں، لیکن یہ جان لیجئے چاروں چیزیں لازم ہیں۔ جب تدبر کے درجے میں آئے تو معلوم ہوا چاروں چیزیں 4 ہیں ہی نہیں، ایک ہی شے ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے اور حقیقی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے عمل صالح۔ کیسے ممکن ہے؟ ایمان ایسی گھٹیا شے ہے کہ اندر ہو اور انسان کا عمل جو ہے درست نہ ہو جائے تو دھیرے کی شے نہیں ایمان، پھر فائدہ کیا ایمان کا؟ ایمان حقیقی ہو، اس کے آثار عمل کے اندر ظاہر ہوں گے۔ درخت آم کا ہے تو آم کا پھل لگے گا اس میں، یقیناً اگر صحت مند درخت ہے پھل لگے گا، تو عمل صالح تو پھل ہے اس کا، لازمی نتیجہ ہے۔ اور پروان چڑھے گا عمل ایک حد تک اپنا، لا محالہ اس سے تواسب الحق اور تواسب صبر کے نتائج نکلیں گے۔ لیکن یہ بات کی بات ہے، ابھی جو میں عرض کر رہا تھا وہ ایک جملے کو سامنے رکھ کر اس کو اپنے لوح قلب پر نقش کر کے اگر اس سے نتیجہ نکلے گا غیر شعوری طور پر نکل آئے گا، یہ تو میں اس کا تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں۔ چاروں چیزیں لازمی ہیں، جیسے کہ میں نے امام راضی کا جملہ آپ کو سنایا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، چاروں چیزوں کے مجموعے پر منحصر ہے نجات۔ اور آخری بات جو ہے اس کلام کا زور، اس کا در و بست، اس کی تاکید کے انداز، اس کا چونکانے کا انداز، نہایت تاکید جو میں نے عرض کیا، تمام جتنے بھی ممکن اسالیب ہیں تاکید کے جمع کر دیے گئے۔ جملہ اسمیہ ہے، قسم کھائی گئی ہے، انا کا حرف آیا ہے، لام تاکید آیا ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک انتہائی موقت کلام۔ یہی وجہ ہے، اب میں وہ بھی چونکہ میں نے اپنے اس کتابچے میں یہ چیزیں دے رکھی ہیں، بہت سے حضرات نے پڑھی ہوں گی، اس وقت میں صرف ان کو اس ٹانک رہا ہوں وہ موتی بھی اپنے اس درس میں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس کی جو قدر و قیمت تھی اس سورہ مبارکہ کی، چھوٹی سی صورت، لیکن اس قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے جو ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام طبرانی اسے لائے ہیں اپنا مجموعہ جو اوسط ہے، اور امام بیہقی لائے ہیں شعب الایمان میں۔ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما الى الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور کے صحابہ میں سے 2 افراد، 2 اشخاص، 2 صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا دیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس حقیقت کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ قلب پر لکھی ہوئی چیز پر بھی زنگ آ جاتا ہے، قلب پر زنگ آ جاتا ہے، لکھی ہوئی چیز خود بخود مدھم پڑ جائے گی، اس پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس پر خواہشات کے حجابات آ جاتے ہیں۔ تازہ کرتے رہنا چاہیے اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھ کر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت کو جس طرح پہچانا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، واقعہ یہ کہ میں ان کی عظمت فکر، ان کی دقت نظر، ان کے فہم کی گہرائی کا قائل ہوں۔ ان کا یہ جملہ تو بہت مشہور ہے، بہت عام ہے، تفسیر ابن کثیر میں چونکہ آیا ہے لہذا وہ تو عام ہے۔ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس صورت پر تدبر کریں، غور کریں، اسے نقش کر لیں اپنے قلب پر، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور دوسرا لائے ہیں مفتی محمد عبدہ، جو انہوں نے تفسیر پارہ عم کی جو ہے ان کی آخری سپارے کی، وہ تفسیر بہت مقبول ہے، مشہور ہے۔ اس میں انہوں لائے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو وہ بھی انسانوں کے لیے کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی۔ وہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں واقعتاً اس کی تاثیر اگر اسے لوح قلب پر لکھ لیا جائے، بشرطے کہ کچھ نہ کچھ انیشل ایمان کی دولت ہو۔ ایک مستشرق کی حیثیت سے کوئی شخص پڑھ رہا ہوگا، محض ایک ریسرچ اسکالر جو ہے جو اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا، وہ گزر جائے گا، زیادہ زیادہ یہ کہے گا بھائی بڑی کوٹیبل کوٹ ہے، واقعی بڑا جامع جملہ ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی معقول بات ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ تاثر جو ہے اس کے لیے انیشل تھوڑی سی دولت، تھوڑا سا سرمایہ ایمان کا ضروری ہے، یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد اس کو انسان پڑھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً امام شافعی کے وہ دونوں قول بالکل صحیح ہیں، اور حرف حرف جو ہے ان کا درست ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔